هادي له ونشهد أن سيدنا وسند نبينا مولانا موانا ملجانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. جمیع احباب بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ. درود شریف پڑھو یار سارے جنے طرح محبت والے سارے احباب. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نبی اللہ. بالکل عدم توجہ تسی نہیں کرنی. ایک گھنٹے دا خطاب میں 35 منٹ کر جاؤں گا تے بات بلا تاخیر شروع پہ کرے اخلاص و وفا ساڑھے محسن مربی و مشفق حضرت قبلہ خطیب پاکستان علامہ عاقب علی نقشبندی صاحب. میرے لئے ایک بہت مخلص تعلق ہے آپ دا. آپ نے حکم فرمایا اور سال ہا سال اسی سارے اس پروگرام میں شرکت کر دیں. حضرت مولانا علامہ قبلہ قاری بلال صاحب سارے سجنہ دے دے سے چاہیں جناب سارے سجنن اللہ سب دا آنا قبول و منظور فرمائے. میرے مزاج دے خلاف اٹھنا بانا چھتی چھتی جڑیاں جڑیاں گلاں نے کر لو پانچھان لے لو ٹائم نال. چلو ٹھیک ہے جناب. تے ہون ساڑا خطاب جڑا نا جی او تسی سننا. وقت میرا بھی ضائع نہیں کرنا اور اپنا بھی ضائع نہیں کرنا. میرے سامنے والے بندے جناب ٹھیک ہو با جماعت سبحان اللہ. پھر ذرا آج دا ایک خوبصورت پروگرام ذکر اہل بیت ذکر سید الشہداء اس خوبصورت عنوان المتصل ہے. لیکن کیونکہ اس منصب کی کچھ ذمہ داری بھی ہے میں اس ذمہ داری نو نبھانے ہوئے ہیں. حالات حاضرہ دے مطابق بھی چند معروضات عرض کرانگا. سب تو پہلی بات کہ ساڑھا ایک تعارف ہے اسی مسلمان ہاں بھئی میری مہربانی تواڈی مہربانی لالا میرے ال تکنا. اور دوسرا تعارف ہے کہ اسی اہل سنت ہاں. شاباش سارے سنیاں نو بولن دی دعوت ہے. جنہیں غیر دے چوڑ کھا دے میرے اگے بہ بھی نہیں سکتا. اہل سنت تعارف ہے ساڑھا. اور ایک اور بات سینچ رکھنا اہل سنت تو اہل سنت دا ٹائٹل بھی ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا. اور اس تو بھی اگلی گل ہے جڑی بولنے والی ہے اہل سنت دا ٹائٹل بھی مصطفیٰ نے عطا فرمایا. اور دوسری بات اہل سنت تو جنت دی ضمانت بھی مصطفیٰ کریم نے عطا فرما دیتی ہوئی ہے. اب بچیوں سوال ہے تُسے سادہ ہو یونیورسٹی کالج آج کل موبائل ہتھائیں دیں کئی قسم دے کتے بلے آئے وین مارکیٹ اچ. لیکن یہ بات سین اچ رکھنا اہل سنت دی تعارف کی ہے اہل سنت دی پہچان کی ہے اہل سنت دی علامات کی ہے اہل سنت دا تشخص کی ہے. تے میں اگر یہ ساریاں باتاں ایک لمحے کر جاواں تے تسی قدر کرنا. اہل سنت دی سادہ تعریف ہے بھائی جان ادب. ہاں 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 سامنے بیٹھو جناب بالکل ہوڑی میں تو بندہ ٹھلا بینے نہیں دیتا. اہل سنت کیا یوں جاندہ ہے جس کے وجود میں ادب کا نور ہو جس کے وجود میں محبت کا نور ہو. اور بھی میں اس تواڈی تائید نالے گل کرنا ساڑھے جوان گناہگار ہو سکتے ہیں پر ساڑھے جوان کدے گستاخ نہیں ہو سکتے. ایک پکی بات ہے زمانہ بدلے گا سوچ بدلے گی فکر بدلے گی پر تیرے میرے وجود ہے ہمیشہ ادب دا نور نظر آئے گا. ایک کمال اویس مرتضیٰ دا نہیں ایک کمال داتا علی دی محنت دا ہے. ایک کمال تیرا میرا نہیں ایک کمال غوث جلی دی محنت دا ہے. ایک کمال تیرا میرا نہیں کہ آج ساڑھے بچیاں دے سامنے اگر بات صدیق اکبر دی کرو تو مزاج بوجھل نہیں ہوئے گا. بات فاروق اعظم دی کرو تو مزاج بوجھل نہیں ہوئے گا. بات عثمان پیر دی کرو تو مزاج بوجھل نہیں ہوئے گا. بات علی مولا دی کرو تو طبیعت پریشان نہیں ہوئے گی. تے جے گل کرو جگر پارا مصطفیٰ سیدنا حسنین کریمین تے پھر بھی ساڑھی طبیعت پریشان نہیں ہوئے گی. میں اکثر اپنے خطابات چاہنا اور لذت خود نو دینا ماں وجہ ہے اے ساڑھے بزرگاں دی محنت دا نتیجہ ہے. انہاں ساڑھی قوم نو گستاخ نہیں بنایا
بلکہ تاجدار ختم نبوت دی ہر نسبت دا ہر وقت وفاداری بنا دیتا ہویا ہے. ہاں اور توجہ فرماؤ. ہن ادب کیے، ادب دی تعریف کیے. اس دور باطل سب تو زیادہ کفر اس بات تے انویسٹ کر رہے ہیں کہ اس جوان قوم دے جذبات تم کرکٹ دی طرف لے جاؤ، ایدی جذبات تم اور معاشرتی چیزہ دی طرف راغب کرو. حقیقت ہے کہ اس قوم نو ادب تو دور کیتا جا رہا ہے. اور کئی بندے آدھے جی یہ بڑی میٹھی تقریر کرتا ہے، یہ عمل کی بات بتاتا ہے، یہ بڑی جناب سیدھی گفتگو کرتا ہے. بھائی جان میں ویسے عاقب صاحب تے جلسے نو اپنا جلسہ سمجھدا تے میں نے کوئی ڈلا بندہ وارث نہیں. میں مسجد بیٹھا باوضو بیٹھا، میں نو عزت رسول دی قسم ہے عبادت قبولیت کے درجے کو تب پہنچے گی جب دل میں پاکوں کا ادب پیدا ہو جائے گا. بھائی ہاتھ چاک کے سبحان اللہ بولے. نا سنیا پہ نا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ. بھائی عبادت قبولیت کے درجے کو تب تک نہیں پہنچ سکتی. نماز، روزہ، حج، زکات، داڑھی، جبے، تبے سب کچھ قبول تب ہوگا کب جب وجود میں ادب ہوگا. ایدہ مطلب میں کہہ سکتا ساری عبادت قبولیت کے درجے کو ادب کے بعد پہنچے گی. کیوں؟ سب تو پہلا مجرم جنہوں میرے رب فرمایا فخرج وکان من القافرین، جاگ دے شیطان رب دا دشمن اور کھلا دشمن. میرے رب نے فرمایا نکل جا میرے دربار چوں. فخرج وکان من القافرین، فرمایا تو دشمن ہے. آپ سمجھدار سنجیدہ ہو، جواب تسی دینا ہے. شیطان کے دامن میں عمل تھا. او باؤا اونچی بولنا پڑنا ہے. شیطان کے دامن میں عمل تھا. جیو بچو، جیو جوانو، شیطان کے دامن میں عمل تھا پر ادب نہیں تھا. کیوں؟ اللہ فرمایا فخرج، نکل جا. میں آہستہ گل کرنا. ادھا مطلب ہے ابو البشر سیدنا آدم علی نبینا. بلال سوڑیا جاگی. کون ہے جناب آدم؟ نبی ہیں، ٹھیک ہے. کون ہے؟ ابو البشر ہیں. کون ہے؟ تیرے میرے باپ ہیں. پر حضرت آدم کا ایک تعارف اور بھی ہے، وہ خلیفۃ اللہ بھی ہیں. حضرت آدم اللہ کے خلیفہ بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں. جنہیں رب دے خلیفے نو نہیں منیا رب نے فرمایا بوڑھا بھاگ جا، بوڑھا بھاگ جا. جنہیں رب دے خلیفے نو نہیں منیا رب فرمایا تو شیطان ہے. تینے رب دے خلیفے دا انکار کیتا تو شیطان ہے. جنہیں رب دے خلیفے دا انکار کیتا اللہ کیا تو شیطان ہے. جنہیں رب دے ایک خلیفے دا ایک اجے تسی بیٹھے نہیں ہے تھے لنگر والے چکر سے ہو. ایک خلیفے دا انکار کیتا تے رب نے فرمایا بھی فخرج تو نکل جا تے پکا شیطان ہے. اتا مطلب ہے جڑا ایک خلیفے دا انکار کرے او بھی شیطان ہے تے جڑا مصطفیٰ دے 3 خلیفے دا انکار کرے وڈا بے ایمان ہے. اب جاگو بھائی، عمل تھا پر ادب. چل نکل جا، اب اوڑا بھاگ جا. ہوڑ کڑا ترجمہ کرنا خلاص. مولانا یہ تو آپ کے خطیبانہ لہجے ہیں، اس بات پہ کوئی کامل دلیل بھی ہے. 26 سپارہ سورہ حجرات آیت نمبر 2 اللہ نے ادب اور عمل کو ڈسکس کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. نعرہ تکبیر، پانی پہ نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، عالم سلام کی خوبصورت آواز، زینت العلماء، ماشاءاللہ پروفیسر ڈاکٹر. اب عمل کیا ہے اور ادب کیا ہے سنو. پھر فرمایا اے ایمان والو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز قدر بلند ہو گئی ام تحبط اعمالکم، نماز برباد، روزہ برباد، حج برباد، کعبۃ اللہ کے طواف برباد. اس تو بھی اگلا چھتر رب ماریا. وہ کیے؟ فرمایا ام تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تے تینوں پتہ بھی نہیں لگنا. تیرے پلے تیلا نہیں رہنا تے تو کہنا میں شیخ الحدیث بھی ہاں. تیرے پلے ککھ نہیں رہنا تے تو کہنا بہت بڑا عالم بھی ہوں. تیرے پلے کیا
ہم تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہنا. اور آہستہ دی گل کرنا, کم از کم میرے مزاج دا آدمی بولے. یہ مطلب عمل اور ادب کا تو کرائٹیریا پتہ لگ گیا. عمل قبولیت دے درجے نو تب پہنچے گا جب دل میں ادب ہوگا. ادب کدا نبیین دا, ادب کدا شہداء دا, ادب کدا صدیقین دا, ادب کدا صالحین دا. یہ مطلب اگر ادب نہیں تے عمل نہیں. اعمال قبولیت کے درجے کو تب پہنچے گے جب دل میں اللہ کے محبوبوں کا ادب پیدا ہو جائے گا. ہن جناب تو میری گل سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی, قرآن دا تیسرا مقام. سبحان اللہ. آج اس قوم کے بچوں کو ادب سے دور کیا جا رہا ہے. کیا ہے ادب؟ وہ تسی سنیا ہی ہو سی بڑے مولویاں تو بھی وہ حساب کاف دے ولیاں دا کتا. بھونکنے والوں سے تو وہ ادب کرنے والا کتا اچھا ہے. اچھا ایتھے کو علماء بیٹھے ہیں تو ذرا اس پہ کام کرنے کی مجھے زیادہ چس آئے گی. تورات میں ذکر نہیں کیا اس کا, زبور میں نہیں آیا, انجیل میں نہیں آیا, بلکہ یہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے, کلام اللہ بھی ہے. اللہ نے اس پاکیزہ کتاب میں اس کتے کے بیٹھنے کا ذکر کیا, سٹائل کا ذکر کیا, ادب کا ذکر کیا, جنت میں جانے کا ذکر کیا. کیونکہ میں نے ذرا پنجابی نال پیار ہے تے ونجا کے کل نہیں کمانا چاہتا. ایک کتا, یا اللہ ایک کتے دا ذکر تے ایڈی پاک کتاب ہے. فرمایا بھونکن والے بندیاں نالوں ادب والا کتا بہت چنگا ہے. کیا انہیں پاکاں دا ادب کیتا ہے؟ آکے بھائی یہ کتا کتے بیٹھا سی؟ فقیراں دے حجرے چ نہیں, حجرے دے دروازے چ نہیں. کتے بیٹھا؟ حجرے تو باہر. یہ صرف حجرہ بھی لفظ تواڈے سمجھان, حجرے تو باہر. ہن میں مٹھی دی گل کراں, او جڑا فقیر دے آستانے فقیر دے بوئے دے باہر بہ جائے کتا ہو کے جنتی ہے. فقیر دے بوئے دے باہر بہ جائے کتا ہو کے جنتی ہے. فقیر دے بوئے دے باہر بہ جائے. ہن اے تے میرا سینہ کھلا ہے, نہ گل لمبی نہ ہو جائے. جڑا فقیر دے بوئے چ نہیں, حجرے چ بھی نہیں تے دروازے چ بھی نہیں تے دروازے تو باہر بیٹھ جائے, پھر اللہ نے اودے بیٹھنے دا سٹائل بیان کیتا, اللہ نے اودے جنت جان دا ذکر بیان کیتا. آکے بھی گل میرے دماغے چ آ گئی. کتا ہو کے جڑا فقیراں دے بوئے تے باہر بیٹھ جائے او جنت جائے گا, تے جڑا بندہ ہو کے فرید دا بوئا لنگ جائے. اچھا ہن بے تشبیہ بھی نہیں آنا. ہن جی دے ہاتھ ہوئے نا, جی دے ہاتھ ہوئے تے جنہیں محرمات سنیاں دے چاول کھا دے او میرے دعوت تے بولے گا باقی تا بندہ ساڑھے نیڑے نہیں بیٹھ سکتا. سوچ ہے ابھی بھی عقیدہ اہل سنت پہ شک کرتا ہے. دیکھ جو کتا حساب کاف کی ولیوں کے چوکٹ پہ باہر بیٹھے وہ تو جنت پہ جائے گا. ہن چپ کر گئے تو دکھ ہوئے گا. دس ہے جیڑا یارے غار سجنا دے آدھے نال سوایا ہویا ہے. کیسے تولو گے صحابہ کو, کیسے تولو گے اہل بیت کو؟ خبردار کوئی بازاری بچہ نبی کے صحابہ والے بیت کو عقل کے ترازو پہ تولے. چپ ہے. ادب ادب ادب. قاری بلال سن, قاضی ایاز الشفا بیٹھ جو واقب صاحب, پیسے بدے بھی لے لینا میں. سبحان اللہ. میں مدینے جانا ہے تاں بہتے سٹتے نے تے تواڈے بھی اوتھے لگ جان گے. ایک منٹ بہنا, یہ قاضی ایاز ہے جی. ہاں وڈا بابا عشق میں نو قاضی ایاز پاک نہ ذیشان صاحب بہت مہربانی. قاضی ایاز نے شفا میں اس بات کو لکھا تے مصباحی صاحب دی موجودگی کیمرے دے وچ گل جا رہی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نا آصف بھائی ایک لکڑی کا برتن تھا. او پاؤا میرے حال تکی خدا کا واسطہ قتل نہ کرنا پیسوں کے چکر میں میرے یار کی رسول کائنات کی عظمت کے اس جملے کو. او حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکڑی دے برتن وچ رات نو بولے مبارک اطہر طاہر ازکا. اور دوبارہ سنو میں کی لفظ کہہ گیا. حضور کا بولے مبارک اطہر طیب طاہر ازکا. اے کری پھر اے کیویں تو لوگے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت تو اے حضور کا بولے مبارک
ایک بندہ میں نے مولوی جی یہ حدیثیں نہ سنایا کرو، ایسی روایتیں نہ سنایا کرو، آج کل کے بچے بڑے پڑھے لکھے ہیں. میں کہا چپ ہے، میں دی پڑھی لکھی قوم کو لخت دی لعنت کرنا جنہاں دی عقل وچ مقام مصطفیٰ نہ آ جائے. پھر کہنا پے گا اور ساڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام چیک کر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تو چیک کری. حضور اس بولے مبارک اسی برتن میں فرماتے تھے، لکڑی کا برتن سی، حضور دی ایک خادمہ سی تے ناؤ دا ام ایمن سی تے آپاں دی ایک رات میں اٹھی تے بینوں پانی پین دی حاجت ہوئی تے میں تکیا کہ برتن دسیا، میں او پی گئی. تانوں کی پتہ میں کیا کیا پتہ تانوں صحابہ کا مزاج کیسا ہے؟ وہ میں برتن اٹھایا پی گئی تے جتھے سجنا رکھیا سی میں اتھوں ہی چکیا. اب بھائی جان شریعت اجازت دیتی تو میں پہلے قوالی کرتا، مرزے جیسے کتے دے پتر پونکن لگ پینے. یہ کڑی گا سونا ہے بچیوں ذرا سنو، اپنا عقیدہ بچا کے لے کے جاؤ. اچھا وہ پی گئی حضور دی خادمہ، حدیث کے پورے لفظ ہیں ویسا آپ کے سامنے رکھتا ہے دیانت کے ساتھ. صبح اٹھے تھے نبی پاک تک کہ ابھی وہ برتن کوئی نہ دسیا. سرکار فرمایا خادمہ برتن ہون بھاؤ میرے ال تک ہی او سونیا دھیان نال تے تک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن کتھے میرے ال تے خادمہ نے عرض کی تھی حضور میں پی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور میں یہ گل سن لی تسی؟ سرکار یہ نہیں آکھیا بھی ماڑا کیتا ہی پوچھ لینا سی یہ کی کیتا ہی یہ تو ساڈا بول مبارک سی تے توں کیوں پی گئی؟ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی بات دیکھ کے مسکرائے اور مسکرا کے ایک جملہ بولا. ہن بھی جنوں علی دے پتراں دی عظمت تے بولنا نہ آوے میں دے بندے دے سامنے نہیں گل کر سکدا. نیند دا بولیا نے تواڈے کلیجے باہر آ جان. مسکرا کے میرے نبی نے فرمایا پی گئی مالکو میں پی گئی. فرمایا مبارک ہو کس بات پی؟ فرمایا تیرے وجود پہ جنت حلال ہے. ہاں 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 ہوں میرے سارے دے ہاتھ چاہی دینے تھے بالکل کڑے دے نہیں ٹھیک ٹھیک ہے. پھر پیانا پی گئی حضور پی گئی ہاتھے تے ہی رکھیا جائے تے دب کے بولیا جائے. میرے نبی نے فرمایا مبارک ہو کس بات پی؟ فرمایا تیرے وجود تے جنت حلال ہے دوزخ حرام ہے. مصباحی صاحب پہلے دسو اگر رسول کائنات کے بال کی طہارت کا یہ حال ہے محمد کے خون کی عزت کا کیا حال ہوگا؟ یا اللہ جڑا پنجاری سبحان اللہ دب کے دب کے دب کے دب کے او خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ. اس حدیث پڑھن تو بعد یہی گل ہوندی ہے قسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف. جناب ادب لو یو ٹوٹیو ادب. اگر رسول کائنات کے بول کی طہارت کا یہ حال ہے تو جن کو حضور خود اٹھاتے ہوں گے یا اللہ جڑا جان کے چوپے ہے جو انہوں چوک کر. اچھا جی 4 حدیثوں کے بعد فقیر اجازت کا طالب ہے سن لو پھر میں مدینہ شریف جانا ہے تو اے بھی میری خوش نصیبی بھی پیران دا ذکر کر کے جانا ہے. حضرت صدیق اکبر کی زوجہ آکے بہ جاؤ یا اللہ دا واسطہ کر لانگے جان لگے ہیں. آج نہیں جی چاہیے آئے حضور کے اسنین کو کون تولے گا آئے تحقیقاں لیاں شیئں نے ادب دے ویڑے نے سجنا ہوں میں گلنا پکڑ دیو تسی کون تولے گا جسے حضور کہیں آ بھئی ابو بکر ساڑھے مسلح تے آ جاؤ. بھئی تقریر اپنی وہ پچھلی تا جڑی سی وہ تو تمہید سی نا بھی ادب ہون اگے آؤ. حضرت صدیق اکبر کی زوجہ یہ سب سے پہلی زوجہ حضرت جعفر طیار کی
وہ شہید ہوئے، پھر ان کا نکاح ہوا حضرت صدیق اکبر سے۔ صدیق اکبر یہ پتہ نہیں کیڑے مجمع میں کس جنے دا نام لے دیتا ہے، یار غار مصطفیٰ، ہائے ہائے ہائے، مزاج شناسائے نبوت، اصدق الصادقین، سید المتقین، امیر المؤمنین، خلیفہ بلا فاصل، امام الصحابہ و اہل بیت، ہونا دیاں نے بولنا ہے حلال دیاں دے پیر ابو بکر صدیق۔ اچھا حضرت صدیق اکبر کی زوجہ ہے، او بھائی جان تسی جتھے ہو اتھے ہی رہو پر تقریر نہ میری بجاؤ۔ حضرت صدیق اکبر کی زوجہ کہتی ہیں، تقریر بھی سنو میرے ہاتھ، رسول کائنات کے ویڑے میں حسین مولا کی ولادت ہوئی، آذان رسول اللہ نے خود پڑھی، گڑتی رسول اللہ نے، اے تو سنی گل میں اگے جانا، گڑتی رسول اللہ نے خود دی، نام رسول کائنات نے خود رکھا، بالوں کے بدلے میں چاندی حضور نے خود دی۔ اتھوں تک تو سن لی گل، اگے میں سنانا۔ اسما کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ کیا تھا کہ سرکار علیہ السلام نے حضرت امام حسین پاک نو ہتھیں چایا تے چاہ کے چند گھنٹوں کا حسین ہے، چلو اس تو پہلے بھی سن لو۔ اسما کہتی ہیں کہ حضرت حسین مولا پیدا ہوئے تھوڑے لمحے بعد عصر کی نماز، ایک روایت یا عشاء کی نماز کا وقت تھا، حسین دی ولادتوں چند لمحہ بعد بنت مصطفیٰ مصلی پہ نظر آئی، وَيُطَهِّرَكُمْ۔ اتفاق کی بات ہے، عورتوں میں ذرا تجسس زیادہ ہوتا ہے۔ اسمان دی میں بطول پاک تو نہیں پوچھا تے میں چل دی حضور کل گئی، مالکو اے تواڈی بیٹی دی گود چند یا پتر آیا، مینوں نہیں سمجھائی بطول اگلے لمحے مصلی تے کیوں سی؟ ہن بھی سنی بول سکتا ہے نا، خطیب کا کام ہوتا ہے بات اتار دینا دل کے اندر۔ کریم نبی تک کے فرمایا اسما مڑ تینوں آج ہی پتہ لگے؟ اب اس کا جواب میں دھیرے دھیرے دینا، تو سٹیج والے بھی بولے جے سرکار فرمایا تو جانتی نہیں ہے میری بیٹی عام نہیں ہے، میری بیٹی عام نہیں ہے، میری بیٹی عام نہیں ہے۔ حضرت سیدہ دی عظمت تے بولو من پاک ہو جاندے نے، میری بیٹی عام نہیں ہے، سن اسماء عام نہیں ہے، انسانی شکل میں جنتی حور ہے۔ او بھائی جان بہ جاؤ میری گل سنو، سرکار نے چند گھنٹوں کے حسین کو، چند گھنٹوں کے حسین کو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا۔ حضور نے فرمایا بطول آنکھیں تے پھر میں پتر نو اپنے بستر تے نہ لے جا، ایک گل شاید ہے کہ تواڈے اے سننا وے میں لے نہ جاؤ۔ حضور حسین مولا کو اپنے بستر پہ لے گئے، پھر اسما دیا نے کہ میں نے دیکھا حضور نے اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھی، کبھی نانا نواسے کی زبان چوستا تھا، کبھی نواسا نانے کی زبان چوستا تھا، کبھی نانا نواسے کی، ایک منٹ آستے کربلا جانا ہے تسی ہے حسین اس طرح نانے کی، بس تواڈے مزاج دے تابع گل کروں گا، حسین اس طرح نانے کی زبان چوستے تھے جس طرح کھجور کھانے کے بعد گٹھلی کو چوسا جاتا ہے۔ ہون جے میری طبیعت دی گل ہے جے سمجھ آ جائے، آج بھی رواج لاہور اچ بچے پیدا ہون تے ماما سوان آستے بڑے حربے رکھے نے، فیڈر شیڈر ہے، ٹھیک ہے۔ میرے نبی نے حسین کے منہ میں اپنی زبان کو رکھا، کبھی حسین نانا کی زبان کو چوستے تھے، کبھی نانا کبھی نانا کبھی نانا۔ واہ مولویو رب تانوں چکے تسی تریایا مارتا ساڈے پیر نو ہیں، تانوں کی پتا، کبھی نانا نواسے کی زبان چوستا تھا، کبھی نواسا نانے کی زبان چوستا تھا۔ ہون بھاؤا انج دا بولو بھی میرا بھی ہاتھ ٹھر جائے۔ اسما دیا نے میں اگلا کام دیکھا، 10 منٹ نہیں 15 منٹ حضور زبان رکھتے تھے، 20 منٹ نہیں، فرمایا اس وقت تک نبی پتر کے منہ سے زبان نکالا نہیں کرتے تھے جب تک حسین سو نہیں جاتا تھا۔ ہون 1 منٹ کے لیے تو تسا بولنا ہے نا، 10 ہے شاہ حسین ابن علی مصطفیٰ کی لباب دان زبان اقدس کو چوستا ہو، وہ محمد کا بچہ یزیدیوں سے پانی مانگ نہیں سکتا۔ کون حسین؟ میری تقریر دی بھاؤا دوجی حدیث، خطاب حضور فرما رہے ہیں، سامنے میں مسجد نبوی کے دروازے میں ایک شہزادہ آیا، کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، پتر کو دیکھ کے مالکوں نے منبر چھوڑا،
ادھر سے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اٹھا، حسین مولا جو آ گئے، میں اٹھیا، بھاؤا میرے ال تکنا، میں اٹھیا، میں قریب تھا کہ حسین کے قریب جاتا، یہ فضائل صحابہ میں بات ہے، میں قریب تھا کہ حسین پاک کے قریب جاتا، ادھر میرے نبی آ گئے، بھاؤا پھر تسی کیونکہ میری ذمہ ڈیوٹی ہے کہ 2-4 منٹ کربلا جانا ہے تو میں جانا ہے، ہن تو صرف تیاری کروا رہے ہیں۔ میرے نبی نے ممبر چھوڑا، بیٹے کی طرف گئے، عبداللہ بن عمر نے قریب سی کہ میں حسین بن علی دے قریب ساں، پر میرے نبی دائیں ہاتھ نال اشارہ فرما کے فرمایا عبداللہ رک جا، نانا آ گیا ہے، عبداللہ رک جا، نانا آ گیا ہے، عبداللہ رک جا۔ ہر باری تسی بولو عبداللہ رک جا، ذرا نانا آ گیا۔ عمران بھائی نبی خود پتر نو ویکھ کے زمین تے بیٹھ گئے، صرف بیٹھے نہیں، ذیشان بھائی میرے نبی نے حسین کے لیے دونوں ہاتھوں کو کھولا، بازوؤں کو کھولا، صرف کھولا نہیں، نبی پتر نو سینے نہ لایا، صرف لایا نہیں، ہن پنجابی ہے، جب بھی پا لئی مصطفیٰ نے پتر نو تب پا کے حضور جڑا جملہ بولیا، بہ کے نبی پتر نو سینے لایا، خود نبی زمین پہ بیٹھے، اپنے بیٹے کے لیے بازو کو کھولا، اپنے بیٹے کے لیے تاجدار ختم نبوت نے فرمایا حسین تجھ پہ میری ماں آمینہ بھی قربان، تجھ پہ میرا بابا عبداللہ بھی قربان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ تو اڈا ساڈا وعدہ سی، حدیث نمبر 4 کئی مرتبہ آپ نے سنی ہے، حضور حضرت امام حسین کے دہن کو سونگا کرتے تھے، جنت کی خوشبو آتی ہے پتروں سے، قریب آ کے خدا کرے تو انو سمجھ آ جائے۔ حضور کی صحیح حدیث ہے، مالک فرماتے ہیں حسن میرا پھول ہے، حسین میرا پھول ہے، حسن میرا پھول ہے، حسین میرا پھول ہے، حسن میرا پھول ہے، حسن 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 حسن۔ سنی تسی گل پر میں کیوں آیا، میں کری پتوں کی لنگدا پیا سا، چبیلی دا پھل پڑیا تے خوشبو گلاب دی سی، یہ ہو سکتا پڑا؟ تسی کہنا نہیں مولوی تیرا جھوٹ پھبیا نہیں، جیسا پھول، واہ بھائی واہ، بندے تو بڑے یار میرے بیٹھے نے، جیسا پھول، اوہ میرے نے تسی کیوں بہندے ہو، جیسا پھول، پھول گلاب کا، خوشبو گلاب کی، پھول چمبیلی کا، خوشبو چمبیلی کی۔ ایتھے حدیث گئی موقع، ہون تو انو میں سناؤں ہاں، فرمایا قیامت تک وجود حسن سے بھی مصطفیٰ کی خوشبو آئے گی۔ نہیں نہیں اجے تک گل ٹرنی ہے کہ وجود حسین سے بھی، ہون مولویاں تے فرد ہے میرے نال بولن، فرمایا حسین کو بھی مصطفیٰ دی خوشبو تے حسن کو بھی مصطفیٰ دی خوشبو، اے تو انو نہیں سمجھ آنی، جنہوں سمجھ آوے چپ نہ رہے۔ فرمایا سنو، سب کچھ ہوتے ہوئے جب حسن حضرت معاویہ سے صلح کرے گا تو خوشبو مصطفیٰ کی آئے گی، جب کربلا کے میدان میں سجدے میں حسین گردن کٹائے گا خوشبو۔ کیا بات ہے، زندہ باد، کیا بات ہے، چلو بھاؤا وعدے دے مطابق چوتھی حدیث، اچھی سبحان اللہ دب کے، دبو دب کے سبحان اللہ، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ رسول اللہ نے دنیا سے پردہ فرمایا، کون؟ حسین۔ بازاروں میں فاروق اعظم روتے تھے، کدے اوتھے بہنا کدے اوتھے بہنا، اتنے روئے، تسلی دینے کے لیے جناب بلال آئے، تسلی دیتے 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 حضرت بلال نے کیا، عمر پھر تینوں حضور دی زیارت نہ کرواؤں؟ ایتھے بھی ادھے بندے نے سمجھ آنی۔ حضرت فاروق آج میں جو تو انو آکھاں بھی یار تو انو حضور دی زیارت، میں تو خیر کمزور آدمی ہے نا جی، تے کتھے حضرت عاشقاں دا سردار بلال مچل گئے، اوے بھائی جان بس جان لگیا نا میں، مچل گئے حضرت فاروق اعظم، جلدی کر بلال کی آکھیائی، اوے چھیتی کر، اوے سرینا کی آکھیائی، چلو میرے ساتھ۔ اگے جناب بلال، آئے یار تسی میرے حال تک ہو، پیچھے جناب فاروق اعظم اور جماعت صحابہ کتنے گئے؟ حضرت مولا علی کے ویڑے پہ گئے، جاتے دروازہ کھڑکایا،
پیر علی بوا کھولیا تے سجن بوئے تے سن پیر علی بوا کھولیا تے سجن بوئے تے سن پیر علی بوا پیر علی بوا کھولیا تے سجن ہاں بھئی کیویں آیا انہاں کہا حضور دی دید کرنی ہے پیر علی بھی رو پے روتی آنکھوں سے پیر علی نے کہا حضور چند دن پہلے دنیا سے ظاہراً پردہ فرما چکے ہیں کنج دی گل کرتی بلال فرمایا میں سچی آکھیا تواڈے بوئے تے حضور ویکھنا ہے تواڈے بوئے تے اسی حضور نو ویکھنا ہے تواڈے بوئے تے اسی حضور نو او جناب گل دسو ہن میں تانوں آدے رنگ ہے سنانی تسی چس دل بولنا جناب حضور کی زیارت فرمایا ہاں حضرت مولا علی دی آنکھاں چھن جائے علی بلال کی کہہ رہے ہو فرمایا رین کرو نا زہرا دے 2 چناں نو لے کے آؤ نا حضرت جناب مولا مرتضی اندر گئے سچے حضرت پیر حسن تے کھبے چ حسین کٹھے کر کے جدوں صحابہ دے سامنے آئے نا تے بلال نے حضرت عمر تک کے فرمایا ویکھو جدوں حسنین کٹھے ہوندے نے تے تصویر مصطفیٰ دی بن جاندی ہے کیا بات ہے نوری صاحب کون حسین تھے زندہ باد زندہ باد سر والی پگ ابو ہریرہ نے اتار دی اللہ سر والی پگ ابو ہریرہ نے اتارتی کیا بات یہ آپ نے سنا ہے پر آپ کو پتہ ہے اس وقت حضرت ابو ہریرہ کی عمر کتنی تھی 76 سال کتنے سال 76 سال سفید داڑھی اپنی سر والی پگ اتار کے شملے سے حضرت مولا حسین کے قدموں سے لگی ہوئی گرد کو صاف کرنے والا لاہور کا ملنگ نہیں ہے ابو ہریرہ ہے بس بھائی خدا تہاڈی خیر کرے حضرت ابو ہریرہ اچھا تو انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے جس وقت حضرت ابو ہریرہ نے اپنا امامہ اتار کے شملے سے حضرت امام حسین کے پاؤں سے لگنے والی گرد کو صاف کیا نا ایتھوں تک بندے سنوندے نے پر اگے میرے کو آ جایا کرو ادھیاں گلاں کر دے ہو ٹکر سنیاں دا کھا کے فوراً حضرت امام حسین اٹھے اور پاؤں کو پیچھے کیا اور پیچھے کر کے ایک جملہ بولے آجے یہ دی قدر کوئی میرے حال ویکھو بھاؤ بس 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 میں تو انہوں سمجھ گیا تسی مینوں سمجھ آجے پاؤں پیچھے کیا ذیشان بھائی مولا حسین پاک نے تے کر کے فرمایا نا کر چاچا حیا ہوندی ہے تو نانے دا صحابی ہے نا کر چاچا حیا ہوندی ہے تو نانے دا صحابی ہے حسین آکھیا نا کر چاچا تانوں کی پتہ میں کی آندا پیا یہ تو جدو میں دساں گا تھوڑا ادو پتہ لگے گا نا کر چاچا حیا ہوندی ہے تو نانے دا صحابی ہے حسین آکھیا نا کر چاچا نا کر چاچا او بھاؤ آ تسی کوئی ہونا جعفر قریشی صاحب دور نے اسی نیڑے تواڈے بیٹھے ہاں نا کر چاچا حیا ہوندی ہے تو ساڈے نانے دا صحابی ہے نا کر چاچا حیا ہوندی ہے تو ساڈے نانے دا صحابی ہے نا کر چاچا اللہ بھی قسم ہر واری میں لذت آ رہی ہے میں مسجد وچ باوضو بیٹھا تو پتہ ہی نہیں میرے اندر دی دنیا نا کر چاچا حیا ہوندی ہے تو نانے دا صحابی ہے یہ مطلب ہے فیصلہ تب علی دا پتر کر گیا فیصلہ کیا تھا کاری بلال میں تم دسا حسین پاک گل کر کے آکھا نا کر چاچا مینوں نانے تو جانے دا صحابی ہے تے مینوں حیا ہوندی ہے قیامت تک کے لیے حضرت مولا حسین پاک نے حسینیوں کے لیے رستہ ہموار کر کے بتایا اے کڑیل نہ ویکھیا جے پگل نہ ویکھیا جے اے اور گلاں نہ ویکھیا جے پکا حسینی وہی ہوگا کیڑا جڑا نانے دے صحابہ نو ہونکے گا نہیں حیا کرے گا نوری صاحب دب کے زندہ باد چلو کیا بات واہ جی واہ نوری صاحب واہ جی سور اگلے سال تیری مہربانی اور علماء موجود ہیں خبردار کوئی بندہ کہے کہ صحابہ والے بیت کے درمیان میں تے موجودہ اسپیشلسٹ دب کٹ دیاں گا میں نے قرآن کی اس دفعہ 18 آیات اس بات پہ بیان کی ہیں اپنے خطابات میں کہ قرآن کے 18 مقامات پہ رب ڈرک کہتا ہے اے دشمنوں اے سجن نے او دشمنوں صحابہ والے بیت سجن نے نوری صاحب اب تو وقت ہی نہیں ہے نا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ دے دلائیں چوں میں ہر گل کٹ کے پیار داخل کر کے انہوں برا بنایا رب دا برا نے اور یہی ابو ہریرہ بیمار ہو گئے بس
اور ایک بندہ آپ کا پتہ لینے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ سب کچھ ملے گا پر ایک گل تیری چنگی نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کیڑی گل؟ انہوں نے کہا ہر ویلے علی دے بچیاں دا ذکر. روتی آنکھیں تھی ابو ہریرہ کے، کانپتا وجود تھا ابو ہریرہ کا. اٹھ کے بیٹھ کے فرمایا او بے حیا کیسا تانا دیا ہے، جن سا مصطفیٰ پیار کریں میں پیار نہ کرا. آؤ اب محبت پھر گل ختم کرم دے قریب آنے آئی دا مطلب آل سنت و جماعت دے وجود جدب نظر آئے گا. ساڑھے وڈیاں نے جدو آل بیت دا ذکر کیتا ہے اے نہیں آکھیا اجڑ گئے میں لٹھی گئی بابا میں مر گئی بابا. نا جدو علی دے پتران دا ذکر کریں کیا بے کرنا ہے بے اجازت چیک کہیں جبریل بھی آوے گوڑیاں تے ہاتھ رکھے جے ٹھیک تیرے بے اجازت چیک کہیں جبریل بھی بے اجازت چیک کہیں جبریل بھی آتے لگی. لڑکا بالو بدر والے جیا قدر والے سجا پید چکے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان انہائل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنا. ہم ہی علی والے اسی صحابہ تے آلے بیت دا نوکر ہاں. پر ایک گل ذرا ذہن وچ رکھنا کربلا رسم دا نا نہیں ہے، کربلا رواج دا نا نہیں ہے، کربلا چمدینا دی جناب پریکٹس دا نا نہیں ہے. میں تینوں دسدا کربلا دینی غیرت دا نا ہے، کربلا حیا دا نا ہے، کربلا امام دا نا ہے، کربلا عمل دا نا ہے، کربلا استقامت دین دا نا ہے، کربلا غیرت دین دا نا ہے. بولیا جے کربلا حق دانا ہے، کربلا صبر دانا ہے، لڑکے والا کربلا خوف خدا بنائے عشق مصطفیٰ. آندھا لٹے گئے تو اجڑ گئے میں کچھ بڑا نہ ماریا کر اجڑ یزید گیا مجبور یزید ہویا. ساٹا پیر کل بھی زندہ باد ہے، میرا پیر آج بھی زندہ باد ہے. آخری روایت میں تھوڑے دامن چ رکھوں عاقب صاحب میں جھوٹیاں شہادتاں نہیں سناؤں دا. آخری رات ہے اکو خیمہ جھوٹیاں نہیں. ایک دم ہے ایک ایڈا جہائی سی ہوندہ امام حسین پاک کوڑے تو ان جائے تے رسا پیریں پھس گیا. میں تینوں دستا آخری رات ہے ایک ہی خیمہ ہے آخری ملاقات ہے مولانا بلال صاحب بینڈ بیراواں دی. روتی آنکھوں سے حضرت امام حسین نے فرمایا اے پیاری زینب کیا میں تو اس گل تے راضی نہیں ہے کہ تیرا میرا منانا امام الانبیاء ہے؟ کیا تو اس گل تے راضی نہیں ہے کہ تیرا میرا بابا سلطان الاولیاء ہے؟ کیا تو اس گل تے راضی نہیں ہے تیری میری ماں سیدہ زہرا ہے؟ کیا تو اس گل تے راضی نہیں ہے کہ تیرا پیرا جنت دا بادشاہ ہے؟ حضرت امام حسین نے ساریاں گلاں کرن تو بعد فرمایا اے زینب ایڈیاں شانہ دین والا رب جے اکبر منگے میں کیوں نہ دیواں. یہ تو کم کرنا جے قاسم منگے میں کیوں نہ دیواں، جے عباس منگے میں کیوں نہ دیواں، جے جناب ابو بکر بن علی منگے میں کیوں نہ دیواں. سب کچھ کٹا کے پھر کیا کیا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. شکوہ نہیں حسین دی زبان تے آیا، گریبان میرے سید نہیں پھاڑیا.
ایک واری نہیں آکھیا پیاسے مر گئے، ایک واری نہیں آکھیا اجڑ کے مر گئے، ایک واری نہیں آکھیا مسافر ہو کے مر گئے، ہر واری حسین آکھیا اے پتر سجاد تیرے باپ نے سودا ماڑا نہیں کیتا، کیا لطف سجن کارے سجن انجوی سجن انجوی پیغام کی ملے اگر آزمائش آوے شکوہ نہیں کرنا، چند دن دکان بند ہو جائے تے کالا علم ہو گیا، ایک بیماری لگ جائے تے بندہ ذہنی نفسیاتی مریض بن جاندہ، سب کٹ کٹا کے آج قرآن نے بیان کر دیتا، فرمایا انسان خسارے بچے پر وہ بچے گا جدے دامنے چار چیزاں ہوئیاں، آج کربلا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اسی خطیب آ کے بھائی تساں بڑے میرے تو تھوڑے خطیب ہو، متکبر مزاج بن جاندہ ایک وقت تو بات پر ذہن سے رکھنا کی حسینیت ہے، فرمایا انسان خسارے بچے پر وہ بچے گا کیڑا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جدے دامن ایمان ہوئے گا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تے اخلاص والا عمل ہوئے گا، پھر وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ کربلا ایمان ایک، عمل اچھی، عمل حق، صبر۔ اوے میں نے پتہ ہے آج مسجد تو تسی اٹھ کے جاؤ گے پر فجر دی نماز کوئی نہیں پڑھے گا، کیسا ڈاٹا عمل ہے پیر حسین اکبر دا لاشا خیمے چے آیا، فرمایا باز رازان پڑھے نا، آج نماز دا وقت ہویا، علی دے پتر نے 18 سال دے بیٹے نو رکھ کے سر سجدے چ رکھ کے آکھیا سبحان ربی العالی۔ کتے وفادار بھیرائے عباس پر خیمے چ رکھے آکھیا سبحان ربی العالی۔ 6 مہینے دا اصغرے پر رکھے آکھیا سبحان ربی العالی۔ آئے بھتیج بھانجے تے بھتیجے آنا محمد قربان ہو گئے، کیسا عمل ہے، رکھ کے آکھیا سبحان ربی العالی جمع تیری رضا۔ حضرت بیٹھے نے میرا دل نہیں کرتا اور تو انہا لمبی گل کرا میں بینا ایک گل ہے سپیکر دی کو کم کر کے میں تو انہوں سنانا کوئی خطابت نہیں، میں کربلا دا چشمدید گواہ نہیں تسی ہاں جی تسی کربلا دے چشمدید گواہ دا نائے مولا سجاد تڑپ جو گے گل سن کے اے سجاد بھیڑ دے سامنے بھیرا شہید ہو گئے کی کیتا، ماں دے سامنے پتر چلے گئے کی کیتا، اے سجاد جوان باپ دے سامنے بھیڑ روندی رہی کی کیتا، اے سجاد 2 بھیرا دیتے تو کی کیتا، اے سجاد حضرت زینب نے 5 بھیرا کربلا چے دیتے کی کیتا، اے سجاد 2 چاچے دے پتر چلے گئے کی کیتا، حضرت سجاد نے اے کائنات آئے کربلا چے میرے باپ دی شہادت بھی لا جواب ہے، میرے پپو دا حوصلہ بھی لا جواب ہے۔ مدینہ چھڑیا پر پپو 2 چیزاں نہیں چھڑیاں، مکہ چھڑیا پر پپو 2 چیزاں، سلام ہوئے جڑا بندہ ادب نال بیٹھا ہے، 7 نو عمران پانی بند ہویا پر جناب زینب 2 چیزاں نہیں چھوڑیاں۔ کدے کسے مولی صاحب نو بلا کے کہنا صرف جناب زینب سناؤ، اے زینب اے جنہوں آخری حج میرے نبی نے اپنے کندھیاں تے بٹھا کے کروایا، اے سیدہ زینب اے جنہاں نو گڑتی تیرے میرے نبی نے آپ دیتی ہے، آکے بھائی اے سیدہ زینب اے جڑے نبی دے سینے تے کھیلتی رہی، سڑا ہے 6 سال دی عمر ہے جناب زینب دی، پر رات نو مدینے چ نانے دی بارگاہ جانا ہوندا سی، اے سجے حسن ٹر دے سن، کھبے حسین ٹر دے سن، اگے علی ٹر دے سن، کیا زہرا دی بیٹی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینہ چھڑیا پر پھپھو 2 چیزاں،
زبان ہوئے تو بولو دو چیزاں سند قدمہ تے پھرا شہید ہویا پر پپو دو چیزاں نہیں ہو چھڑیاں آن محمد ادب نال سنا بچوں پیسے نال نہیں آن محمد شہید ہو گئے پر پپو دو چیزاں نہیں ہو چھڑیاں حضرت قاسم اللہ حسن قربان ہو گئے پپو دو چیزاں نہیں ہو چھڑیاں چاند قدمہ تے جناب سکینہ یتیم ہو گئی پر میری پپو دو چیزاں نہیں ہو چھڑیاں تاسمار رمنویر دا سارے گرد تر تو جدا ہویا پر میری پپی دو چیزاں نہیں ہو چھڑیاں یارانو ویر نیزے تے آیا پر میری پپی دو چیزاں نہیں ہو چھڑیاں اے بولے آجے دربار یزید علی دے لہجے سے کلام کیتا پر میری پپو دو چیزاں نہیں ہو چھڑیاں پھر فرمایا اے شام دے بازار نے پر میری پپی دو چیزاں نہیں ہو چھڑیاں او کوفیاں دا ڈرامہ بیکھیا پر میری پپی دو چیزاں نہیں ہو چھڑیاں روندیاں پپی مدینے نانے دے گول آ گئی پر پپی دو چیزاں نہیں چھڑیاں سجاد اے دسو تواڈی پپی نے کی نہیں چھڑیا لاہوریو پتہ لگ رہا ہے سجاد دیاں اکھاں بس پیاں رو کے میرے نہ پردہ چھڑیا نہ سجدہ چھڑیا نوری صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کمال ہو کمال ہو جیندر سلامت سلامت اوہ بچوں میرے بننے ہاتھ اے حسینیت اے کربلا اے مشان دو دے گا تو بعد حسینیت نہیں بننا کیا حسینیت دانا ہے زینب برا دیتے بھانجے دیتے پتیجے دیتے اور اب محمد دے کے نہ پردہ چھڑیا اٹھی بولو نہ نبی دی بیٹی سجدہ سلامت ہو سلامت حیا والی بیٹی حسین کی خادمہ ہو سکتی ہے سجدے والا جوان حسین نہیں ہو سکتا ہے اب پتہ نہیں کربلا کدانا ہے آسان ہوئے تھے تیری میری دکان بند ہو جائے اے قریب دی بیٹی گزرے تھے نظر چھک جائے اے شراب دی بوتل آئے تھے قدم رک جان اے سینہ دی دعوت ملے تھے قدم رک جان کیا پتہ لگے اے تن دا بھی حسینی ہے من دا بھی حسینی ہے جیندر حیاتیاں یہ ہے کربلا باقی اجڑ گئے تے لٹے گئے میں کہوں تیرے ہی لٹے گئے ساڑھے آج بھی وسدے پہ یا اللہ جڑا ہولی بولے چوک تے جڑا اچھی بولے حسین کل بھی بادشاہ سے تسی زنانیاں بنایا قوم نو مار مار جھوٹ ہے ساڑھے تا سنا حسینیت دا نام کوئی شک نہیں ظلم ہوا پر میں نے اس قوم تے حیرت کی میں ویسے گڈی جب ہے کہ کدے کدے آنا یا اللہ کی ہو رہے بھائی یزید کا ظلم سناتے ہو حسین کا صبر کیوں نہیں بتاتے او باؤا اٹھی بولنا سی تو پتہ ہی لگیا بھائی یزید کی بے غیرتی بتاتے ہو حسین کی غیرت کیوں نہیں بتاتے ہو یزید کی غداری بتاتے ہو حسین کی وفاداری کیوں نہیں بتاتے حسینی بن کے جینا سکھو اور جب بندہ حسینی ہوگا نا پھر بندے کے دل میں ابو بکر بھی ہوگا عمر بھی ہوگا عثمان بھی ہوگا اوڑی اوڑی بولو تو انہوں کو چوک نہ لے جاوے جس طرح پوری زندگی غیر مذہب لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے مسلمان ہو جائے گا پتہ نہیں لاہور والے ہوندے نکلے وہ کو سیکھ کسائی یہودی آج بھی پڑھ در لا الہ الا اللہ نہیں ہوگا کیوں جب تک محمد الرسول اللہ یہ ایک سادہ مثال آپ کے ذہنوں تک اترنا ہے جس طرح لا الہ کے بغیر محمد الرسول اللہ کے بغیر بندے کو اسلام نہیں ملتا نا اس طرح صحابہ و اہل بیت کے پیار کے بغیر بندے کو ایمان نہیں ملتا میں شہید ہو گیا نا زندہ باد نہیں کہنا دوبارہ لا میرا نعرہ دوبارہ دب کے اور بس کر رہے تیرے مدد نعرہ تکبیر نہیں 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 ایک تھوڑی جی کم کرو تھوڑی آواز پورے لاہور جائے داتا صاحب بھی جائے تے پرہ بھی تھوڑا جاؤ اچھی دب کے نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ ویکھو یہ شیر، یہ شکلاں ویکھو ساڈے علماء دیاں کڈیاں چمکدیاں، کیوں تے دوجے پاسے ویکھ لیا جے حسینیت، 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 یزیدیت۔ پیک کرے یا اللہ جڑا ہاتھ نہ چکے ہو دا ہاتھ ویسے ایک دے لگے جا۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ باؤا گل دی سمجھ آئی یا پیک کرے اخلاص و وفا۔ اگر اصلاحی تقریر بھی آپ نے سننی ہو نا تو کئی زنانے مولوی مارکیٹ سے آئے زنانے اوتے ہی پکڑوں نہ لائیاں نے ختم۔ لیکن حضرت مصباحی صاحب یہ نہیں کہ میرے سامنے بیٹھے ہیں کیونکہ میں تو اس معاملے چ بڑا کدے لگی لپٹی گل ہی نہیں کیتی جناب۔ حضرت دا خاصا ان عمل چ بھی دسنا بھی سنی بن کے نماز پڑھیا جو کی بن کے یہ کیوں ہے بھی اتھے یہاں مرزا صاحب کیا کہتا ہے؟ میں کہا پہلے دا منہ وے ہے بابے اندر شاہی کوئی نہیں۔ میں کہا توں بابے اندر ہے جو کوئی نہیں، کاندھ چوک گیا تو یہ تو موضوع علیحدہ ہے نا۔ حضرت جواب ہی نہیں ہے میرے سامنے۔ سیالکوٹ ایک پنڈے چ میں گیا، ڈوگرا کلاں ایک پنڈے ساڈے تے سنجی رہندے، انہاں کہا جی مرزے دے بڑے فالور نے۔ میں کہا سارے نوں بلاؤ میرے سامنے باؤ، ہزار ہزار پلوں دیاں گا، باقی تو سمجھ ہی گئے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ سنیو سیدہ کے سر کی چادر عزت کی قسم ہے، سنیو میرے پیر کی شہادت کی قسم ہے، سنیو رسول کائنات کی نبوت اور رسالت کی قسم ہے، سنیو رب کی ربوبیت و الوہیت کی قسم ہے۔ انہیاں قسمہ چکڑیاں نہیں چاہی دیاں۔ میں تو انہوں جڑی گل پیڈی سناؤں تو انہوں وجہ دی سمجھ آ جائے گی۔ کائنات میں جنتی عقیدہ صرف اہل سنت کا ہے بس۔ حضرت ہون میں حضرت اعلان آپ پہ کرنا ہے، کر دیں جناب؟ علی رضا کرے گا؟ نہیں جی آج تسی کرو گے، ٹھیک ہے جناب۔ ہون جے آکھو تو پھر میں مدینے جانا ہے، آدھے پلو ہی جانا ہے۔ سبحان اللہ، تسی دب کے خوش رہو تے بس دے رہو۔ جتنے مولانا ذیشان صاحب دو ہتھان السلام، مولانا عرفان صاحب، زیغم صاحب، لاہور دے بڑے بڑے علماء میں نظر آ رہے ہیں، اللہ سب دی خیر، عاقب صاحب تہاڈی خیر، اللہ پاک خیر، اور بھی خیر، اور بھی خیر، پھر بھی خیر۔ وآخر دعوانا اٹھنا نہیں بھی تو اسلام میں بلا لے۔ بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیان فرمایا جی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔